الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقنطوا من رحمة الله قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آمین. میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، تشریف فرما، محبان بارگاہ رسول، دور نزدیک تو تشریف لائے احباب محبت، الحمدللہ تعالی رمضان المبارک دی آمد ہے. شعبان المعظم اپنی تربیتی نصاب اپنے دامن تچ لے کے ساڈے کو جلوہ افروز ہے. رمضان جو ہے یہ پریکٹیکلی طور پہ پڑھن دا مہینہ ہے تے پڑھیا نہیں جاتا جب تک نصاب نہ ہوئے. شعبان المعظم نصاب ہے، رمضان المبارک محبت دی کتاب ہے. تے نصاب ٹیڑا ہوئے تے کتاب دا وقار متاثر ہوتا ہے. اسی طرح نالی شعبان المعظم اگر پریکٹیکل کرنے کوئی جوڑ رہ جائے تو رمضان المبارک جمیں بچہ نہ نصاب پڑھے تو اگو انہوں حساب اوکھا ہوتا ہے. ایویں اگر شعبان پریکٹیکل نہ کرے تو رمضان اللہ نہ کرے اوکھا ہو جائے گا. مدینے والے کریم نے حکمت یہ ہے کہ اگر آپ فرماندے رب کعبہ عید ہوئے گی، خوشیاں لنگ جان گیاں رمضان دیاں، اس جو صبح شام دے فاقہ مستی دیاں اور وہ مست الست لمحات گزر گئے تے اگے برکت دا ماحول ہوگا. میں تے شوال لانا پر سکھیاں دا ہر کوئی ہوندہ ہے، دکھیاں دا کوئی ہوندہ ہے. تے میرے قریب دکھیاں دے وارث نے، میرے کریم غم خار نے، انسانیت تے حیوانیت تے میرے کریم آقا علیہ السلام تے گزارا گیا. مٹی واسطے بھی کریم نے فرمایا زمین تے پیر ہولے ہولے رکھیا کر، پیر ہولے ہولے رکھیا کر. بسم اللہ. بھائی میں لیٹ آیا، ایویں ہی ہے میری آج تک ٹھیک نہیں. تے شاہ جی آ گئے نے، میں ایک جملہ ختم کر کے 15 منٹ علی مرشید میرے پانجے بھی نے، میرے بھتیجے بھی نے، تے بڑی گل ہے بابے ثانی عظیم المرتبت ذات دے پوتے بھی نے. دو جملے کا موقع میں آسری کردہ سا پہ اپنی آج میری طبیعت بہت زیادہ تھوڑی دعانا نہیں تھی، میرے کو اٹھیا نہیں سی جا رہا. تو میرے دوستو شعبان المعظم دا مہینہ جڑا ہے یہ نصاب ہے. شعبان المعظم تے رمضان المبارک کتاب ہے. نصاب واسطے اسی رولے پہ پانے میں نصاب ٹھیک نہیں، یہ دا مطلب ہے نصاب ٹھیک نہیں. تے اگو جڑا کتاب پڑھے گا تے جڑا یہ نصاب پڑھے گا او دے علم وچ بھی جھول آ جائے گا. لہذا چاہیے سی کہ شباب دا مہینہ ضرور لے لین. سوکھا برکت والا نماز دی بھی تربیت ہوئی سی، قرآن پڑھن دی، سماعت دی، تراویح دی، تسابیح دی، تہجد دی، اشراق دی، صبح دی، شام دی تربیت ہوئی سی. وہ ماحول کو صاف ستھرا پنجابی چادر بڑی بڑائی ہر کوئی پسند کرتا ہے، لیکن واہ مدینے والے کریم تیری عظمت تو صدقے جا. فرمایا نہیں میں نرا سکھاں دا یار نہیں، میں دکھاں دا یار ہوں. میں شعبان تربیت کروں گا تیاری کراں گا، پھر میں ویکھاں گا رمضان وچ کیویں کوئی پھیر ہوئے گا. تے جے تکے نال ہوئے تے پھر خصماں دا زہر کھائے میں اپنی محبت دا تقاضا پورا کر دیاں گا. اللہ کریم تانوں سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ تانوں سلامت رکھے. میرے دوستو رمضان المبارک کی تیاری حسب عادت رمضان دے پہلی تو 30 تک کسی دوست نو بھی اگر اللہ خیر برکت کرے کوئی سہری افطاری دی دقت ہوئے 2 10 100 ہوئے
اتری دن میرے نبی کا میرا مہمان میرے واسطے اعزاز محبت ہے. تے دوجی گل یاد ہے کہ جنہاں دوستاں پنڈاں وچ قرآن سنن لئی خطیب حافظ لیاؤن دا نہیں جا رہا وہ میرے کو آ جائے کہ میں فیکٹری نہیں کی جی لائیے حافظ لے جائے مفت تے جا کے قرآن سن کے میں واپس دے جائے. اللہ اللہ خیر صلاح آج دو میرے پتر کوئی نہیں ایک چورے شیف تاڑا اور لنگر خانہ ایسا چمڑے مکھدے ہی نہیں پیا تے دوجے لانا جی انج کاروباری بندے نے خدا سلامت رکھے. تے میں اٹھن تواری صاحبزادہ بھی میرا انہاں واںگو ہی ہے مستشار اچھا جی نہ ہے میں تکلفات لمبے خطیب ملت ذرا لوگ احتجاج کرنا پنا کہ بازاری نات خانہ تو بھی جان چھڑاؤ بازاری مولویاں تو بھی تے پیراں تو بھی الحمدللہ قوم نو بھی کوئی شعور آیا. تے حضور بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ تے محبوب نظر جماعت علی شاہ اللہ ثانی علیہ رحمت دی خان بادے چونے تے ربو کتے رب نہ لیا یہ 10-15 منٹ بے شک بسم اللہ اللہ انہاں دی عمر دراز کرے. اسی جیوندیاں نہ سنا گے تے مویاں کہہ سننے تے مزہ نہیں آنا. اللہ خیر و برکت. للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله والله غفور رحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ و سلام علیہ تمام حمدیں اس ذات مبارکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے مالک ششجہات بھی جو اعلیٰ کل شیء قدیر بھی ہے غفور الرحیم بھی جو رحمان بھی ہے حنان بھی اور منان بھی. درود و سلام تمہارے اور میرے آقا ہمارے مولا ہمارے ملجا ہمارے ماوا ہماری جانوں کے بادشاہ حضور پر نور شافع یوب النشور راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ نزول پاک کرینہ تاجدار مدینہ والی بے کساں شاہ عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضرین مجلس ہمارے بزرگ ہمارے محسن ہمارے رہبر ہمارے رہنما حضرت کبیر اولیاء جی یہ آپ کی نگاہوں کا فیض ہے جو ہمیں کھینچ لایا. حضرت بابا جی فقیر محمد چک ہاشمیہ کی مسجد میں تشریف فرما تھے حالت مراقبہ میں بیٹھے ہیں متوسلین اور سائل حاضر ہیں. بابا جی تسی نماز عصر تو بعد بول دے نہیں بابا جی نماز عصر تو بعد تسی بول دے نہیں اسی حاضر ہاں کوئی بعض نصیحت سننا چاہنے ہیں کوئی تبلیغ سننا چاہنے ہیں کوئی درس لینا چاہنے ہیں کہ حضور تسی ساڑھے نال متوجہ ہو ذرا ساڑھے تے مہربانی کرو. آپ نے ارشاد فرمایا ماں جال پیالہ نہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں تو کوئی آتا نہیں یہ بلائے جاتے ہیں. میں جمعہ گجرا والا پڑھانا آج میں پڑھا کے نہیں آیا. تو آپ فرمایا ماں جال پیالہ نہ. اس وقت ان لوگوں کے سمجھ میں اور شعور میں یہ بات نہ آئی کہ بابا جی کا کہنے کا مقصد کیا ہے. اعتراض کیا گلہ کیا. میں یہ بات بھی معذرت کے ساتھ اور توبہ کے ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ جن لوگوں نے بابا جی پہ اعتراض کیا تھا آج بھی ادھر ویران ہے آج بھی اس علاقے پہ ویران ہے. لوگ کہتے ہیں یہ مسجد آباد کیوں نہیں ہوتی.
یہ گاؤں آباد کیوں نہیں ہوتا تو ہمیں ان مغروں سے میری مخالفت ہو جائے. تو باب میں نے یہ بات عرض کر دی تھی کہ ادھر بابا جی کے ساتھ مخالفت کی گئی اور جس نے شکوہ بابا جی کے ساتھ کیا وہ آباد کیسے رہ سکتا ہے. آپ فرمایا ماں جال پہ لانا. کچھ وقت گزرا, کچھ عرصہ گزرا, نماز عصر کا وقت تھا, بابا جی حالت مراقبے میں تھے تو دو ہستیاں حاضر ہو گئیں اور قدموں میں آ کے بیٹھ گئے. پوچھا بابا جی یہ کیا ہے, یہ کون ہے؟ فرمایا جنہ شہبازاں واسطے میں جال پہ لانا تھا شہباز آ گئے. تو مرشد کے دربار پہ وہی آتا ہے جس کو مرشد چاہتے ہیں. تو دعا کریں کہ اللہ ان کی نگاہ ہمیں عطا فرما دے, ہمارے لیے اتنا ہی کافی. نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل, نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل, خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی. ہم تو دنیا دار تھے, ہم تو تاجر تھے, ہم تو دنیا کی رنگینیوں میں مست تھے. یہ اولیاء کی نگاہ کا کمال ہے کہ دنیا کی غلاظت سے کھینچ کر دین پہ لایا, اور دین پہ بھی اس طرح لایا کہ رسول کریم پہ ممبر پہ بٹھا دیا. تو یہ ان کی مہربانی اور ان کی نگاہ ناز ہے. میں نے گجرانوالہ بھی حضرت کے قدموں میں عرض کیا تھا عرفان شاہ صاحب کی مسجد میں, تو عشق میں شکوہ کفر ہے. عشق میں شکوہ, عشق میں شکوہ جو عشق والے ہیں ان کے لیے بات ہے. عقل والوں کو کہاں ذوق جنوں, عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. حضرت کے پاس ایک شخص آیا کہتا حضرت کے ناک خانوں پہ پیسے پھینکتے ہیں یہ ٹھیک ہے؟ فرمایا تمہارے لیے ٹھیک نہیں, جو پھینکتے ہیں ان کے لیے ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے بس میں نہیں ہے کہ سرکار کا نام سن کے پیسے تو کیا جان بھی قربان کرنے کو تیار ہے. تو عشق میں شکوہ کفر ہے اور ہے التجا حرام. توڑ دے کاسہ مراد عشق گداگری میں. اگر عشق کیا تو شکوے بھی نہیں اور التجائیں بھی نہیں. وہ جانی جان ہے, انہیں پتہ ہے دل میں کیا چل رہا ہے. اور میں اسی بات کو لے کے آگے سے یہ چل رہا ہوں. یہ بات پیچھے اس لیے آیا تھا کہ عشق میں شکوہ کفر ہے, اور جنہوں نے بابا جی کی بلا سے شکوے کیے نا اور بابا جی کی بلا سے شکایات کی, آج بھی وہ خانقاہیں ویران پڑی. تو جنہ بابا جی کے جوڑے سدھے کیتے, بابا جی کے گھوڑیاں دے استقبال صاف کیتے, بابا جی کے جوڑے چک کے سر تے رکھے, وہ آج بھی آباد نے تے آپ فرمائے سی قیامت تک آباد رہو. وہ ہم جیسا نالائق تھا تو پیر خانے چلا گیا. تو مولویوں کی باتیں سن کے بندہ ذرا دوسری طرف بھی چلا جاتا ہے. لیکن میری 2016 میں پرویز مشرف سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا شاہ جی میری دعا ہے کہ اللہ پاکستان کو صوفیاء کا مذہب عطا فرمائے. کیونکہ اس نے کہا میں نے صوفیاء کا حیا کیا, اپنے دور پہ میں نے صوفیوں کو نہیں چھیڑا, باقی کے سنوں میں چھڑیا نہیں. تو صوفیاء کا اللہ ہمیں مذہب عطا فرمائے, اللہ ہمیں ان کی غلامی عطا فرمائے. تو مولوی کی کوئی بات سن کے تھوڑا پریشان ہو گیا, ڈبل مائنڈ ہو گیا, تو اپنے پیر کے پاس چلا گیا. سوال دل میں یہ لے کے گیا کہ حضرت عقل میں اور عشق میں فرق کیا ہے؟ عقل میں اور عشق میں فرق کیا ہے؟ اگر عقل نہ ہو تو پھر بھی عشق نہیں ہوتا, اگر عشق ہو جائے تو پھر عقل نہیں رہتی, اگر عقل نہ رہے تو پھر لوگ بندے آتے رہے بندہ ہی نہیں, یہ چل رہا ہے, یہ دیوانہ ہے, یہ مستانہ ہے, یہ مجذوب ہے, یہ پاگل ہے. تو حضرت میں ذرا اس کی ڈیفینیشن چاہتا ہوں. آستانے پہ گیا, بابا جی کی بلا سفر کے لیے باہر نکل رہے, آپ نے فرمایا بیلیا آ گیا تو چل ہن میرے نال ہی چل, اتنا سے قریب ہی جانا. علاقہ تھا بڑا ٹھنڈا, برف باری کا موسم تھا. گھر سے وہ ایک بیوی کی جہیز کا نیا کھیس لے کے گیا, نیا کھیس لے کے گیا کہ میرے پیر خانے کا جڑا ماحول ہے بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے, اتنے کھیس لے لیں گے سردی نہ لگے گی. اب شیخ کے ساتھ چل پڑا تو شیخ ننگے پاؤں تھے, شیخ ننگے پاؤں تھے. اب
دل پہ دستخط دی عشق نے کہ گل سن تیرا پیر ہے، تیرا پیر ہے، تیرا شیخ ہے، موسم ٹھنڈا ہے، برف باری ہے، تے تیرے پیر دے جڑے پیر نے وہ برہنا نے، کیوں نہ ایسے کر دیتا جائے کہ ایک کھیس پھاڑ لیا جائے کہ پیر دے ایک پیر تے ایک حصہ لپیٹ دئیے، دوسرے پیر تے دوسرا حصہ لپیٹ دئیے۔ سادے لفظاں میں چاہتے ہیں کہ بڈھی تے جہیز دا کھیس پیراں دے پیراں تو قربان کر دئیے، پیراں دے پیراں تو قربان کر دئیے، لیکن نال ہی بھائی اور عقل ہو رہی جڑے نے وہ بھی آ گئے، دستخط دیتی۔ تینوں پتہ ہے کھیس کدھا ہے؟ انہوں نے کہا جی بڈھی دے جہیز دا ہے۔ انہوں نے کہا جب تو واپس جائیں گا تو پوچھے گی کہ وہ کھیس کتھے ہی جڑا میرے جہیز دا میرے ماں پیو لے کے دیتا، میرے پیو بڑی محنت دی کمائی تے مینوں تحفے دیتے، تے وہ کھیس کتھے؟ تو آکے گا میں پاڑ کے پیراں دے پیراں تے دے آیا، تے تیری تے لڑائی ہو جائے گی تو انہیں گھر وڑن نہیں دینا۔ آج یہ بھی بات ہے، دین میں ایک بہت بڑی رکاوٹ یہ بھی ہے، حضرت جی سنت مصطفیٰ کیوں نہیں رکھتے؟ وہ جی میرا تو بڑا دل چاہتا ہے پر بیوی نہیں مانتی۔ سرکار ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، مرشد ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، بڈھی ناراض نہیں ہونی چاہیے۔ تو پھر سوچ لو تو بیعت کیتی کی دی ہے، جنہ دی بیعت کیتی فرما برداری انہاں دی بن گئی۔ اب مرشد گئے اور واپس آئے، یہ کشمکش مرید کے دل میں چل رہی ہے، آ کے بیٹھے لنگر کروایا۔ ہاں بھی بیلیا کدھر آیا تھا؟ حضرت ایک سوال کرنے آیا تھا، حضرت ایک سوال کرنے آیا تھا۔ کی سوال ہے حضرت؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں عقل میں اور عشق میں فرق کیا ہے؟ عقل میں اور عشق میں فرق کیا ہے؟ بابا جی مسکرائے، مسکرا کے فرماتے ہیں بیٹا کچھ زیادہ فرق نہیں ہے، کچھ زیادہ فرق نہیں ہے، بس توجہ چاہتا ہوں، کچھ زیادہ فرق نہیں ہے۔ عقل عشق کہتا ہے کہ کھیس پہاڑ اور مرشد کے پیروں پہ لپیٹ دے، عقل کہتی ہے کہ نہ پھاڑی۔ عشق کہتا ہے پھاڑ دے، عقل کہتی ہے گل انج کرنے کہ عشق کہتا ہے مرشد دے نام تو ہر چیز لوٹا دے۔ عشق کہندہ ہے ہر چیز مرشد نہ تو لوٹا دے، عقل کہندی انج نہ کری کہ تو لوٹا دیتا تو پھر تیرا کی بنے گا۔ میں بات اکٹھ کر دینا چاہتا ہوں، مراڑا شریف آستانے سے پیر صاحب تشریف لائے، آستانہ عالیہ چورا شریف پہ مستفید ہوئے، فیض یاب ہوئے۔ ہر دور میں رہتے لاہور ہیں، ووٹ ظفروال سے لیتے ہیں، کینڈیڈیٹ ظفروال دینے تے رہتے لاہور میں، تے ہر دور وچ کامیاب ہو گئے، کامیاب ہو جاندے۔ اس میں بھی ایک راز کی بات ہے کہ بابا جی سرکار لاسانی عرس پاک کی تقریب تھی، آستانہ عالیہ چورا شریف سے پیروں نے تشریف لانا، لنگر کا انتظام کرنا تھا، بالن کوئی نہ تھا، بارش ہو گئی، جو بالن موجود تھا وہ خراب ہو گیا، وہ گیلا ہو گیا، جلنے کے قابل نہ رہا۔ بابا جی چراغ علی شاہ حاضر ہوئے، حضرت لگتا ہے پریشان نے، آپ کا خادم تھا چودھری کریم بخش، پوچھا من لگتا ہے بابا جی پریشان نے، کریم بخش کہتا پریشان اس لیے ہے کہ بالن کوئی نہیں، جڑا بالن ہے سی وہ بارش کی وجہ تو گلا ہو گیا۔ میں بتانے لگا ہوں یہ فیضان چورا شریف کتوں تک مار کر رہا ہے، یہ جاتا کہاں تک ہے، یہ پھیلا کہاں تک ہے، اور آج بھی اس کی نشانیاں باقی ہیں اور قیامت تک باقی رہے گی۔ عرض کی کہ جناب وہ بالن گیلا ہے اور بابا جی اس وجہ سے پریشان ہے کہ بالن کوئی نہیں۔ چراغ علی شاہ ملاقات کے بغیر ہی واپس چلے گئے۔ سرکار لاسانی نے پوچھا کہ بابا چراغ آیا سی، ملیا نہیں؟ حضرت جی پتہ نہیں آتا، میں آیا اجے آیا کوئی نہیں، کچھ وقت گزرا، کچھ ٹائم گزرا، گڈ پہ آن دور گڈ پہ آن اتنے چتیریاں پئیاں نے، اتنے بالے پے نے، سکیاں لکڑا پئیاں نے۔ حضرت سرکار لاسانی کریم بخش کہتے ہیں کریم بخش ویکھی نہ کون ہے، کریم بخش ویکھی نہ کون ہے؟
حضرت جی اجے سیاںیا نہیں جاندا پیا ذرا غور تے کر انج ہاتھ رکھ کے غور کیتا حضرت لگتا ہے چراغ علی ہے فرمایا جا پھر اج تو چراغ شاہ ہو گیا ہے یہ نسل ہن کدی غریب نہیں ہوئے گی یہ نسل ہن بادشاہ ہوئے گی یہ بابا جی چورائی کا فیض ہے کہ آپ کے غلاموں سے کوئی آپ کے غلاموں کے منہ سے کوئی بات نکل جائے تو اللہ نبھاتا ہے عجیب موقع ہے موقع بھی ہے اور مرشد کے جو قدم مبارک ہیں وہ بھی میسر ہے آج کوئی ان سے سند وصول کر لو تمہاری نسلیں پار لگ جائیں گی میں اس دن عرض کی تھی شب برات میں کہ سرکار اگلے دن پروگرام ہے تو سائیاں فرمایا تمہاں پہ جان گیا کہ تمہاں پہ گئی ہیں میں سنگیاں نو آکھے کہ بھئی جے پیر آئے نہیں کہ تمہاں پہ گئی ہیں کہ جے پیر آ جانتے پھر کنیوں تمہاں پہ گئی اظہار تشکر کے لیے حاضر تھا قدم بوسی کرنی تھی شکریہ ادا کرنا تھا کہ آپ کی یہ لجپالی ہے کرم نوازی ہے نگاہ ناز ہے عیسائیاں کی مہربانی بابا جی ثانی صاحب دے سرکار دی اولاد جو ہر جے خانقاہ تے حال ہوندا ہوندا جاندا سی اللہ جاندا بابے ثانی کروٹ بدل کے مستجاب نو ایتھوں نہیں ایتھوں پڑھ کے کیا نہ سدھے راہ ہن اے چپ ہو چلیے ذرا ڈنکے بجا دے تے اللہ دے فضل گناہ ان دے وجن کے زمانہ ویکھے گا انہاں دے عمر کہن کہ دعا پاسے لیندے چڑھدے بھائی بندے بھائی مستجاب بھی بابے خواجہ غریب نواز نال پیار کیتا سی قصبہ بھی فرج سبحان اللہ اللہ میں جس مقصد کے لیے حاضر ہوتا ہوں سائیں طلب سے زیادہ دیتے ہیں اور واللہ باللہ تاللہ یہ ان کی مہربانی ہے میری اتنی اوقات اور اتنی حیثیت نہیں جتنا یہ نواز رہے ہیں بس میں انہاں دی بارگاہ پھر یہی عرض کراں گا کہ دعا کرو کہ مالک استقامت دیتی رکھے تے رنگا رنگ سہیلیاں رنگا رنگ گڑے بھریا اس دا جانا جس دا توڑ چڑھے تے مالک توڑ چڑھن دی توفیق عطا فرمائے بما علیہ پڑھ لو گے